آنا چاہیے، تمہارے اعمال بھی، تمہارے افعال بھی، تمہارے کردار بھی، تمہارے اخلاق بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر قبر کے اندر آدمی جواب دے گا کہ ما دینوں کا، کہ تمہارا دین کیا ہے۔ پھر آج قرار کیا ہے، اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے۔ اب ایک مسلمان کی جو زندگی ہے، ایک مسلمان کی زندگی صرف کلمے کے دائرے میں رہ کر گزرتی ہے، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب بنائے، اپنے مالک کو راضی کرے، اپنے خالق کو پہچانے، اس کا حق ادا کرے، تو اس کو کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا، کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کو اتارنا پڑے گا، اور دستور العمل یہی بنانا پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں۔ کامیابی صرف اور صرف اسی کے اندر مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ اس چیز کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے تو وہ ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہے جو اسے کبھی مل نہیں سکتی۔ کامیاب ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان اور کامیاب مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے نبی کی رسالت کو ماننا پڑے گا، اور مان کر اس کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا پڑے گا۔ اگر زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کہ دین زندگی میں نہیں، اللہ کے نبی کی سنت زندگی میں نہیں، تو صحیح معنی میں وہ آدمی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کہ مسلمان کہلانے کا مستحق بھی وہی ہے جو مسلمانوں والے کام کرے گا، جو مسلمانوں والے اعمال کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا مستحق سمجھے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے اندر آدمی نے اختلاف کیا ہے، ذرا ذرا سی باتوں کے اندر آدمی کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک واحد چیز ایسی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں پوری انسانیت ایک ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز وہ ہے جس کی طرف سے ہم سبھی بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہنے والا عرب کا ہو، عجم کا ہو، وہ کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، ناٹا ہو، موٹا ہو، باریک، کیسا بھی ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ جب موت ضرور آنی ہے، جو چیز انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، انسان اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اگر آدمی کو سہارنپور جانا ہے تو آدمی سہارنپور جانے کی تیاری کرے گا، ایسا نہیں کہ آدمی گھر بیٹھا ہوا اور پتہ چلا کہ وہ سہارنپور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور سہارنپور جانے کے لیے گھر سے نکلے گا، سواری کے سوار ہو گئے، چاہے پیدل ہی چلا جائے، لیکن اس کو نکلنے کے لیے، مقام پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے، وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، اسے تیاری کرنی پڑے گی۔
تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے ہمارے سامنے ایک مختصر سی زندگی ہے، نامعلوم کہ کس کی سانس کب ختم ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جنگل میں گئے ہوئے تھے شکار پر، جب واپس لوٹے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ آپ میری والدہ کو زندہ کر دیں، میں اپنی والدہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، موت آ چکی تھی، اللہ موت آنے کے بعد کسی کو زندہ کرے یہ اس کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ نے موت کے ذائقے کو کیسے پایا، کہ جب آپ کو موت آئی تو آپ کو کیا احساس ہوا، آپ کو کیسے لگا؟ ایک نبی کی والدہ ہے، اور نبی بھی کون؟ نبی بھی وہ جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ کچھ انبیاء گزرے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، تو ان نبیوں میں سے ہے۔ اپنی والدہ سے پوچھ رہے کہ آپ نے موت کے ذائقے کو کیسے پایا؟ ان کی والدہ فرمانے لگی کہ جب سے روح نکلی ہے اس وقت سے لے کے اب تک میرے گلے سے موت کی تلخی نہیں گئی ہے۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو ایسے تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی خاردار جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا ہو، سوتی کپڑا کوئی ڈال دیا ہو، اور اس کپڑے کو پھر آدمی کھینچے، اس کپڑے کو کھینچتے ہوئے وہ کپڑا سارا تار تار ہو جائے گا، سارا پھٹ جائے گا، بڑی دقت ہوگی۔ کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کو بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جس آدمی نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، تو پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اس کے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ حالت کیا ہوتی ہے کہ نیک فرشتے اس کے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اس کو تسلی دیتے ہیں، بڑی آرام سے اس کی روح نکالتے ہیں، تسکین کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی نافرمانی میں گزری، اللہ کو ناراض کر کے گزری، نبی کی سنتوں کو ٹھکرا کے گزری، تو پھر موت کے وقت انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اندر سے روح نکلتی ہے تو پھر فرشتے بھی بڑے عجیب آتے ہیں، عجیب ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں جو روح نکالتے ہیں۔ پاؤں کی طرف سے انسان کی روح نکلنی شروع ہوتی ہے، اس کو جگہ جگہ پر روک کر اس کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دیتے دیتے اس کی روح نکالتے ہیں۔ یہ اس شخص کی موت ہے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ سے غفلت میں گزاری، اللہ کی یاد سے غفلت میں گزاری، دین سے غفلت میں گزاری۔ جس آدمی نے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزاری ہے تو کتنے واقعات ہم نے دیکھے بھی ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے سنے بھی ہے کہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اسے بیٹھے بیٹھے اس کو موت آ گئی، وہ ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ ایک آدمی کو موت آتی ہے گانے سنتے ہوئے موت آ گئی، ایک آدمی کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی۔ کون سی موت خوش نصیب ہے؟ خوش نصیب ہے وہ موت جو اللہ کی رضا میں آئے، اللہ کے سامنے اور اللہ کے در پر اپنا سر جھکاتے ہوئے آئے، وہ موت خوش نصیبی کی علامت ہے۔ وہ موت بھی کیا موت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آئے، اللہ کو ناراض کر کے آئے۔ اسی لیے فرمایا حضرت علی کا قول ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس شخص کی موت آ گئی سمجھو کہ اس کی تو قیامت آ گئی۔ یعنی قیامت آنے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کا جو منظر ہوگا بڑا ہولناک ہوگا۔
ایسا ہولناک ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ. کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو ہنستا ہوا دیکھنے کے لیے، ایک باپ جو اپنے اولاد کی زندگی میں سکون داخل کرنے کے لیے اپنا آرام، راحت، چین، سکون سب کچھ لوٹا دیتا ہے، قیامت کے دن کہے گا میں تجھے نہیں جانتا. باپ اپنے اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی. ماں جس نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد 2.5 سال اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا، کبھی رات میں پیشاب میں اٹھتی ہے، کبھی دن میں پریشان ہوتی ہے کہ بچے کی اگر ذرا سی آواز نکل جائے، کبھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، کبھی اس کو گھروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ میرا بچہ رویا کیوں ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. یہ قیامت کا دن ہے، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہے، اولاد ماں سے بھاگ رہی ہے. ایک بھائی جو کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے جان دے دوں گا، اپنے بھائی پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا. قیامت کا منظر دیکھو، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. کہ پھر کیا چیز ہے جو اس وقت کام آئے گی؟ اس وقت کام آنے والی جو چیز ہے، زندگی کے اندر جو اعمال کیے ہیں، ہماری مکمل زندگی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کتنا تھا اور دنیا کتنی تھی، اللہ کتنا رہا ہے، اللہ کا غیر کتنا رہا ہے، نبی کی سنتیں کتنی رہی ہے اور غیروں کا طریقہ کیا رہا ہے، کہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر دیکھی جائے گی. اگر آدمی کے دل کی کھڑکی روشن ہے، اس نے اپنی زندگی اطاعت و فرما برداری پر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، تو پھر اس وقت یہ ہے جو اپنے جب قبر کے اندر جائے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے کھلا میدان نظر آتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قبرستان میں جنازے کے ساتھ گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، قبر سے آواز آئی کہ تم مجھے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں قبر کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو فرمانے لگے بتاؤ مجھے کہ تم کیا کرتے ہو آنے والے کے ساتھ میں. قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اگر کوئی انسان نیک روح والا میرے پاس آتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگارانہ کی زندگی گزار کے میرے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے میرے پاس آتا ہے، تو میں اس کے لیے جہاں تک بھی اس کی نگاہ جاتی ہے کشادہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے. ہم تو قبر کو تھوڑا سا کھودتے ہیں نا، لیکن جو انسان اپنی زندگی پوری اللہ کی اطاعت پر گزارے، اللہ کی رضا کی حالت میں جس کی موت آئے، اس کے لیے یہ قبر جو ہے پھر پوری لمبی کھل جاتی ہے. اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے، پھر وہ میرے پاس آتا ہے کہ پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے، ادھر سٹا ہے، ادھر جوا ہے، ادھر نشا ہے، ادھر ڈھول تاشی ہے، ادھر اللہ کی نافرمانی ہر جگہ پر ہے، کہ گھر گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، نہ کوئی دین کا ماحول، نہ کوئی قرآن کی تعلیم، نہ کوئی دین کی تعلیم، نہ کوئی اسلام کی تعلیم، بے حیائی کا، بے پردگی کا اور بے دینی کا ماحول گھروں کے اندر ہے. کہ جو آدمی بے دینی کی زندگی گزار کے آتا ہے کہ پھر میں اس کے لیے بالکل تنگ ہو جاتی ہوں، اور اتنی تنگ ہو جاتی ہوں کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ملا دیتی ہوں. اللہ ہماری حفاظت کرے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر 2 فرشتے آتے ہیں انسان کے پاس جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فَيُقْعِدَانِهِ وَيُسْأَلَانِهِ، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں مَن رَبُّكَ، کہ تمہارا رب کون ہے. یاد رکھو رب کون ہے، اس کا جواب وہ دے سکے گا جس کی زندگی رب کے کہے ہوئے قانون کے مطابق گزری ہے، جس کی زندگی رب کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق گزری ہے، وہ اس کا جواب دے گا کہ رب بھی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے.
اور جس کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا کہ میرا رب کون ہے۔ یہی تو انسان کی آزمائش ہے کہ یہاں پر اللہ کی مرضی کی زندگی گزار لو، وہاں پر پھر اپنی مرضی چاہے زندگی گزارنا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو تمہارے دل کے اندر خواہش آئے گی اللہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں اپنی خواہش دین کے تابع کر دو، اللہ کی مرضی کے تابع اپنے خواہشات کو کر دو، اللہ تعالیٰ وہاں تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دیں گے۔ تو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، اور کب بٹھاتے ہیں؟ اس کو تب بٹھاتے ہیں یہاں تک کہ جو قبرستان میں اس کو دفنانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ابھی وہ ان کے قدموں کی آہٹ ہی سنتا ہوتا ہے، وہ جا بھی نہیں پاتے اپنے گھروں پر، اپنے ٹھکانوں پر، اتنے میں حساب لینے والے فرشتے آتے ہیں۔ مر رب کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ پھر پوچھتے ہیں ما دین کا، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ دین کا جواب انسان اس وقت دے گا جب اسے دین کا پتہ ہوگا۔ آج ہمیں دین کا نہیں پتہ، ہمیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، ہمیں ہر فیشن کا پتہ ہے، ہمیں ہر گناہ کا پتہ ہے، ہر برائی کا پتہ ہے، لیکن دین کا نہیں پتہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں ہر انسان، تو حقیقت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز بھی صحیح سے آتی نہیں، ان کو نماز میں کیا پڑھنا ہے اس کا ہی نہیں پتا، کہ بس اندھا دن چلے جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پتا۔ حالانکہ نماز بھی تو جب ہی ہوگی جب نماز پڑھنی آئے گی، جب اس کے سورہ فاتحہ یاد ہوگی، اس کے سورت یاد ہوگی، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ ہماری دنیاوی جو کاروبار ہوتے ہیں، دنیاوی جو کام ہوتے ہیں، ہم اگر کوئی چیز لیتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں کوئی ہے، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ اگر ہم اس کام کو ایسے کریں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اس کو ایسے کریں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، کس طریقے پر کرنے میں نقصان ہے، کیسے فائدہ ہے، ایک ایک چیز کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے جانا ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری نماز جو قبر میں ہمیں عذاب سے بچا سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں خوشی کے ساتھ کھڑا کر سکے، اللہ کی فرما برداری اور رضا کے ساتھ کھڑا کر سکے، کیا وہ ہماری نماز ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہ میں اپنی ثنا کو صحیح کروں، میں اپنی سورہ فاتحہ کو صحیح کروں، میں اپنی سورتوں کو صحیح کروں، میں التحیات کو صحیح کروں، میں درود شریف کو صحیح کروں، میں دعائے معصورہ کو صحیح کروں۔ مجھے یہ معلوم ہو کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، مجھے یہ معلوم ہو کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، مجھے یہ معلوم ہو کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں۔ کیونکہ نماز میں ہر چیز فرض نہیں ہے، نماز میں ہر چیز سنت نہیں ہے۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہے کہ جو اگر چھوٹ گئی تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز میں کچھ چیزیں سنت ہے کہ اگر ان کے اندر کمی ہوگی تو نماز ناقص ہوگی۔ نماز میں کچھ چیزیں واجب ہے کہ اگر وہ چھوٹ گئی ہے، ان میں کمی جاتی ہو گئی تو جب تک سجدہ سہو نہ کرے تو اس وقت تک نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ سہو کے مسائل کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ معلوم ہونے چاہیے۔ ایک مسلمان کو جو سب سے اہم عبادت ہے اس عبادت کے ہر رکن کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کھڑا ہونا ہے تو کیسے نماز میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں رکوع میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، ہمیں سجدے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ کہ اکثر و بیشتر کو دیکھو کہ سجدے کے حالت میں ہے اور کونیاں ان کی دھانوں سے اور پیٹ سے ملی ہوئی ہے، نمازی دوبارہ لوٹانے کے قابل ہے وہ۔ کہ سجدے کی حالت میں آدمیوں کی کونیاں رانوں سے بھی الگ ہو، پیٹ سے بھی الگ ہو، ایسے انگلیاں ملی ہوئی ہو۔ کہ آدمی نماز کے ہر رکن کو دیکھے کہ کھڑا کیسے ہونا ہے، کہ جس شخص کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ کوئی ایک ادنا شخص نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں بناتا ہے، وہی ہمیں سنوارتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے وہی کرتا ہے، اس سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں ہے۔
سب سے بڑا جو ہم پر احسان کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ہم اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی کسی فیکٹری میں ہے، کوئی آدمی پولیس میں ہے، کوئی آدمی کسی آفس میں کہیں پر کوئی کام کرتا ہے، تو جب تک وہاں کا گیٹ اپ اختیار نہیں کرے گا، جب تک وہاں رہنے والوں کی جو ان کا جو لباس ہے، جب تک وہ لباس نہیں پہنے گا، وہ وردی نہیں پہنے گا، تو اس کو وہاں نہیں کھڑا ہونے دیا جائے گا۔ ہم اللہ کے سامنے ایسے ہی آ گئے کہ ہمارا ظاہری بھی ناپاک ہے، ہمارا باطن بھی ناپاک ہے، کہ جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو، ہمارے ظاہر سے بھی ہمارے باطن سے بھی خوش و خضوع نظر آنا چاہیے، ہمارے دل میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا استحضار ہونا چاہیے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کوئی کام کرے، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے کوئی کام کرے، وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ایک ایک قدم سنبھال کر اٹھاتا ہے، ذرا ذرا سی چیزوں کے اندر بڑی احتیاط کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر چھپ کر کرے تو جیسے چاہو کر لو، کو کسی کو کیا پتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ کی نظر سے تم کبھی اوجھل ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور جب آدمی کسی بڑے کے سامنے کچھ کام کرتا ہے تو بڑے اہتمام سے، بڑے احتیاط سے انجام دیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات نہ آئے تو کم سے کم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تم دیکھو نہ دیکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس آنکھ سے تم خود کو کس طرح بچاؤ گے جو آنکھ پسے پردہ بھی دیکھنے والی ہے۔ آپ کئی اسٹیشنوں پہ جائے، کسی آفس میں جائے، کہیں پر بھی جائے، جہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو کتنا بچاتا ہے، کتنا محتاط کر کے چلتا ہے کہ کوئی مجھ سے ذرا سا وہ نہ ہو جائے۔ اگر آدمی کسی سگنل پہ کھڑا ہوا ہے تو آدمی سگنل توڑ کے نہیں جائے گا کہ فوٹو کیمرے میں آ جائے گا، چلان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ جو انسان سے کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے، نہ سوتے ہوئے، نہ جاگتے ہوئے، نہ جلوت میں، نہ خلوت میں، کہیں اللہ کا کیمرہ انسان سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اس کیمرے سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جو اس کیمرے کے سامنے تم چاہے تنہائی میں ہو، چاہے تم سب کے سامنے ہو، کیسے بھی ہو، کہ تمہارا ظاہر بھی تمہارا باطن بھی ایک نظر آنا چاہیے، تمہارے اعمال بھی، تمہارے افعال بھی، تمہارے کردار بھی، تمہارے اخلاق بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر قبر کے اندر آدمی جواب دے گا کہ ما دینک، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ پھر آدمی کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ